صرف بھوک کاٹنے سے تو روزے مکمل نہیں ہوتے، آپ کو اپنے ان اعمال کو بھی اپنی عادت سے کاٹنا ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کو کون سی عادات پسند نہیں ہے؟ چغلی کی عادت، جھوٹ کی عادت، منافقت کی عادت، حسد کی عادت، تہمت لگانے کی عادت، بدگمانی کی عادت، اور ان عادات کو اپنانا ہوگا جن سے اللہ کو محبت ہے۔ اور اللہ کو کن سے محبت ہے؟ اخلاق والوں سے، شکر والوں سے، صبر والوں سے، اللہ کا خوف رکھنے والوں سے۔ سارا دن بھوکے پیٹ بستر پہ سو کر آپ اللہ پہ احسان نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کو آپ کے اس احسان کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اس کے احسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے بغیر روزے مکمل نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے سخت پیاس کی حالت میں وضو کے پانی کو زبان سے گزار کر خشک حلق تک جانے سے نہیں روکا، اور سخت بھوک سے نڈھال ہو کر اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ نہیں کیا، تو آپ نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو جاتے ہیں انہیں جنت کی لذتیں نصیب نہیں ہوتی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملیں۔ پہلی یہ کہ
جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔